खुदावन यसू जो अजीम है, कादिर है, उसके फतहमंद नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम पहुँचे और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस दिन के लिए और आप सबकी मोहब्बत के लिए, पास्टर शहजाद और उनकी सारी टीम के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और अच्छी प्रस्तश के लिए और इस बड़ी मोहब्बत के लिए जो आप सब करते हैं। मैं खुदावन का दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारे भाई हम खिदमत पास्टर साहब और मैं देख रहा हूँ इस उम्र में भी बड़े जशीले हैं। आए ज़ोरदार तालियां बजाएं। तो जब खुदा का पाकरू अंदर काम करता है तो उम्र के किसी हिस्से में भी इंसान तरोताज़ा रहता है। आमीन। अच्छे थे कागज़ बड़े उड़ते और रात को भाई जो है मैं हुण सोचना है कि जदों आना है ना कलाम लिखना नहीं, दिल ते लिख के लिया। वजह की भला हवा बड़ी चलती है ते सब कुछ ही उड़ जाता है, पर रोल कुछ यहाँ मौजूद है। रात को सारे कागज़ उड़ गए, फिर खुदा कागज़ उड़ गए पर कलाम होता रहा। आमीन। तो तशरीफ़ रखें, खुदा के कलाम में से फिर तलावत करेंगे, पढ़ेंगे हम। अमाल की किताब निकालिए। चूँकि हम ईद पेंतिकोस के बारे में पुरजोश हैं, चंद आयात हम पढ़ेंगे अमाल की किताब के दूसरे बाब में। लूका तबीब लिखने वाला, और ये यहूदी नहीं है, ये गैर कौम है। खुदा गैर कौमों पर भी अपने पाकरू को भी नाजल करता है, इल्हाम को भी नाजल करता है। आमीन। और इसने दो बड़ी किताबें लिखी हैं और न्यू टेस्टामेंट में इसका बहुत बड़ा काम है। लिखा है खुदा के कलाम में, जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदावंद के ज़िंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ईद पेंतिकोस जो यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यूनानी ज़बान में, इसको उसी तरह लिख दिया गया है। इसका मतलब है 50वां। आपने सुना है इसके बारे में, और इसके बारे में चंद बातें खुदा के कलाम में से करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये ईद जो है वो फसल काटने की भी ईद थी, और यहूदी लोग जब वो फसल काटते थे और उसकी खुशी में वो खुदा की हुजूरी में पहला फल लाते थे, और वो इस बात का इजहार करते थे कि अगर खुदा बारिश ना करता, अगर खुदा हम पर रहम ना करता, अगर खुदा की फेवर हमारे साथ ना होती तो हम आज तरह की बरकत पा ना सकते। यानी जो हमें खुदा ने इस फसल की वजह से बरकत दी है तो उसकी बड़ी वजह जो है वो खुदा की फेवर है। आसमान खुला रहा है, और आप जानते हैं कि जब खुदा ने कहा कि मैं आसमान को बंद कर दूंगा तो उससे मुराद थी कि बारिश नहीं होगी, औस नहीं पड़ेगी,
لیکن خدا کی اگر وقت پر بارش ہوتی ہے تو چیزیں وقت پر ملتی ہیں، تو اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو مالی برکت ہے، ان کی جو وسائل کی برکت ہے، ان کی جو فصل کی برکت ہے، یہ خدا کی بڑی رحمت سے ہے، تو وہ اس عید پر اس کا جشن بھی مناتے تھے اور خدا کی شکر گزاری کرتے تھے۔ تو عید پینتیکوس کے دن وہ اپنی فصل جو ان کی وسائل خدا نے دیے ہوتے تھے، ان کی شکر گزاری کی بھی کیا تھی؟ عید تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ عید پینتیکوس روح القدس کی برکت ہمارے وسائل کے ساتھ بھی اس کا بڑا کیا ہے؟ تعلق ہے۔ اور بے شمار لوگ صرف عید پینتیکوس کو صرف چند غیر زبانیں سمجھ کر تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی خاص فرقے کی تعلیم ہے اور یہ بائی مشن دیتے ہیں، لیکن کئی لوگ مالی اور روحانی طور پر غربت اور مصیبت اور پریشانی کے شکار رہتے ہیں اور ان کے حالات کبھی نہیں بدلتے۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، روح القدس سے بھرے ہوئے شخص کے وسائل بڑھ جاتے ہیں، وسائل کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو پھر لوگ کی پتہ کی کہتے ہیں، بھائی جی انہاں دا بڑا تکا لگا آج۔ وہ تکا نہیں لگا، وہ خدا کا آسمان کھلا ہوا ہے اس پر، اور یہ روح القدس کے وسیلے سے ہے کہ روح القدس جو ہے وہ آسمان، اور لوگ اپنی فصل کی شکر گزاری کرتے تھے۔ تو مجھے اس بات کی بھی مجھے عید پینتیکوس پر خوشی ہوئی ہے کہ بھائی کا کیا نام ہے؟ تو یہ بھائی نے آج ان کا سب سے زیادہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کنٹریبیوشن ہے، اور یہ ان کی جو ہے کیونکہ انہیں بھی خدا نے ان کے وسائل کو بڑھایا ہے۔ آمین۔ پہلے کون سے گریڈ میں تھے؟ 14 گریڈ میں، اب کس میں چلے گئے ہیں؟ 17 گریڈ میں۔ تو وسائل بڑھاتا ہے خدا، کیا بڑھاتا ہے؟ وسائل بڑھاتا ہے۔ تو یہ شکر گزاری خداوند کی تھی، اور یہ خدا کے وقت پر بارش ہونا، اور جب خدا وقت پر آپ کی چیزوں کو پورا کرتا ہے تو یہ بھی روح القدس کا کام ہے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ وقت پر چیزیں نہ پوری ہوں تو لوگ کہتے ہو یار کی عید لنگ گئی تے تمبے نو ٹھکنا ہے، جو لگتا ہے تو پنجابی کٹ آتی سندھی ہو تو خدا وقت پر بھی ضرورتیں کیا کرتا ہے؟ پوری کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اچھا یہ اس وقت تو جو ہے یہ جو ہے ایک فصل تھی جو وہ کاٹتے تھے اور وہ جسمانی طور پر خوشی مناتے تھے، لیکن جب عید پینتیکوس کا دن آیا جس کو وعدے کا دن بھی کہتے ہیں، اصل میں جب آپ کہیں گے عید پینتیکوس کا دن تو یہ خدا کے وعدے کا دن تھا، کیونکہ اسی دن لکھا نا وہ اس دن ایک جگہ جمع تھے، یعنی اس دن کا وعدہ تھا لوگوں کے ساتھ کہ میں جاتا ہوں، میں تمہارے لیے روح القدس کو کیا کروں گا؟ نازل کروں گا۔ تو عید پینتیکوس کے دن خدا کا وعدہ ہے کہ میں تم پر روح القدس کیا کروں گا؟ کہ کتنوں پر نازل ہوا تھا؟ کیوں؟ وجہ کیا تھی سب پر نازل ہونے کی؟ خداوند کا وعدہ تھا، خداوند کا وعدہ تھا۔ یہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں اس دن پاک روح کو نازل کروں گا، اور پھر اسی دن جہاں صرف یہ روحانی جو ہے جسمانی فصل کاٹی، اسی دن روحانی فصل بھی بڑی کاٹی، اور پطرس کے ایک ہی آواز میں کتنے لوگ؟ کتنے؟ 3000۔ عام طور پر پاکستان میں 3000 کی کلیسیا بہت کم ہے، لیکن کیا روح القدس کا کام ہے۔ ایک ہی دن کے اندر جو ہے ان کو کتنی فصل انہوں نے کاٹی۔ تو عید پینتیکوس کے لیے روحانی لوگوں کے لیے بھی خدا کا کلام ہے، اس دن ہمیں خدا کے وعدے کو رکھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس دن خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ آمین۔ نئی زندگیاں جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں، نئی زندگیاں خداوند کے پاس آ جاتی ہیں۔ تو خدا روحانی فصل بھی وسائل دیتا ہے، خدا روحانی وسائل بھی بڑھاتا ہے۔ آمین۔ اور نعمتیں برکتیں انسان کے اندر جاری ہو جاتی ہیں۔ پھر عید پینتیکوس کو نہ صرف یہ ہے
बल्कि ये जो है वो मुल्क मिस्र से निकलने की याद में, जब वो निकले और फिर उन्हें जो है कोई सीना पर शरीयत मिली, तो कितने दिनों के बाद शरीयत मिली? 50 दिनों का। तो बास लोगों का ये भी ख्याल है कि ये ईद पेंतिकोस खुदा का जो कलाम, जो इल्हाम, जो अहकाम, जो 5 किताबें, उसका इल्हाम खुदा ने दिया, ये कहां पर मिला? कोई सीना पर। और उसकी याद में भी ईद पेंतिकोस क्या की जाती थी? इसका मतलब है कि ईद पेंतिकोस जो है वो खुदा के कलाम का इजहार है, खुदा का कलाम। लेकिन उस वक्त कलाम कहां लिखा गया? मेरे साथ रहना है, बोलना भी आपने, बोलने में कोई पाबंदी नहीं है। कहां कलाम लिखा गया था? तख्तियों पर। कहां लिखा गया था? तख्तियों पर। लेकिन नए अहदनामे में कहां कलाम लिखा गया है? एक आयत पढ़िए, चलो फिर आगे बढ़ते। यिर्मयाह नबी का सीफा निकालिए। यिर्मयाह नबी का सीफा 31वां बाब, 31 चैप्टर। जे जी पढ़े, कोई माइक है तो पढ़ दीजिए। 33वीं आयत पढ़ दे, बाकी बात में फिर लंबा हो जाएगा, मैंने आगे बढ़ना है जी। जी, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके और उनके दिल पर लिखूंगा। पहले से कहां लिखी गई थी? तो रूहुल कुद्स नाज़िल होने के बाद कहां? दिलों पर। अब कलाम कहां है? दिलों पर। कहां? तो ये कैसे हुआ है? रूहुल कुद्स की वजह से। कहां? खुदावंद ने कहां कलाम डाला है? दिल में कलाम डाला है। और इसीलिए कलाम के लिए दिल को भी खुला रखना जो है वो है। इसीलिए तो देखो ना, जब उस वक्त जब यीशु मसीह के साथ थे शागिर्द, तो उन्हें कई बातों की समझ नहीं आती थी। यीशु कुछ कहंदा सी, है साडे अगरे ही सा। यीशु कुछ कहंदा सी, वो समझदे। एक दिन चूंकि साडा ध्यान रोटी पानी वाल ज्यादा हुंदा ते यीशु मसीह कुछ गल्लां करदा ही, वो आखण लगे यार असीं ते रोटी नहीं नाल लिआए। तो यीशु मसीह की करन दिया? यीशु मसीह ने कहा कि फानी खुराक ही के लिए मेहनत, उस खुराक के लिए भी मेहनत करो। तो कई दफ़ा इंसान कलाम को नहीं समझता, लेकिन जैसे रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ है तो उनके कलाम भी समझ में आना शुरू हुआ है। क्योंकि कलाम अब कहाँ है? कहाँ है? तो कलाम रखना कितने चाहिए है? किना दिलों में। जब आप कई लोग वेखे ना ऐसे आते भाई जी सानू इन्ने हवाले नहीं आउंदे। मैं कहा तेनू हवाले क्यों नहीं आउंदे? तेनू होर चीज़ां आउंदियां ने। हवाले आने चाहिए, रेफरेंस आने चाहिए। क्योंकि कलाम कहाँ आएगा? दिल में। क्योंकि ईद पेंतिकोस के बाद कलाम जो है वो आपके दिल में। और तीसरी बात, ये असीनी एक फिरका था जो गारों में उस वक्त रहता था, तो वो ईद पेंतिकोस पर नए मेंबरों को भी आपस में क्या करते थे? शामिल करते थे। नए मेंबर भी इस दिन, नए लोगों को भी क्या किया जाता था? शामिल किया जाता था। तो ईद पेंतिकोस को मनाते थे, इस ईद को जो है वो मनाते थे। और ये ईद उनके लिए बड़ी ख़ास ईद हुआ करती थी। और ये जो है इसीलिए कई लोग जो हैं ईद पेंतिकोस पर पानी के बपस्मों का भी इंतज़ाम करते हैं। बाज़ कलीसियाओं में ऐसा रिवाज है कि इस दिन जो है वो ईद भी मनाते हैं, और ईद के बाद वो लोगों को, जितने नए मेंबर होते हैं, उनको पानी का क्या देते हैं। तो ये उस वजह से भी ऐसा भी जो है होता है। तो खुदा का कलाम कहता है कि जब हमने जो हवाला पढ़ा है वहाँ लिखा है कि जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह क्या थे? जमा थे। सब एक जगह क्या थे? कितने लोग जमा थे? हैं?
ویسے یسوع مسیح کے شاگرد کتنے تھے؟ نہیں کتنے شاگرد تھے ہیں؟ کتنے تھے؟ بھائیوں سے آواز آ رہی ہے، کتنے؟ کئی سے نہیں، کچھ تعداد بتائیے۔ 70 کا ذکر ہے، ادھر شاید واجہ کرنتھیوں میں جائیے، کرنتھیوں میں پھر آپ کو یاد آ جائے گا۔ ہاں کتنوں کو؟ کتنے؟ پڑھے ذرا والا کیا لکھا ہے پہلے، کتنوں کو؟ اس کا مطلب یسوع مسیح کے شاگرد بہت کتنے تھے؟ کیا کرنتھیوں میں وہ حالہ نکال سکتے ہیں؟ 15ویں باب میں ہوگا۔ ہاں جی، کتنے کیا لکھا ہے؟ پڑھیں جی، پڑھیں جی۔ ہلو جی۔ اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دی، 12 بھی شاگرد، پھر 500 سے زیادہ بھائی، 500 سے زیادہ۔ اس لیے میں پڑھنا چاہتا تھا، 500 کا ذکر ہے لیکن 500 سے بھی اتھی رول کسلی کنے نے تو باقی شاگرد تو اتنے ہیں، لیکن آج میں ایک پتے کی بات آپ کو بتاؤں، جتنے فرما بردار تھے، جتنے خدا کی آواز سن کر 10 دن تک ٹھہرے رہے، ان 120 کی جماعت پر روح القدس نازل ہوا۔ شاگرد باقی بھی تھے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، کہندے پا جی 120 دی جماعت تے بن گئی جو پینٹی کاسٹل تے باقی بن کے جو بیپٹس۔ میں کہا یار یہ ہوں تینوں پتا ہوئے، کیونکہ مجھے تو نہیں، کیونکہ شاگرد وہ بھی تھے لیکن وہ روح القدس کے لیے کیا نہیں کہی، ٹھہرے نہیں ہیں، روح القدس کے لیے ٹھہرے نہیں ہیں، وہ لیکن انہیں جو خدا کا حکم فرمانا اور وہ ٹھہر گئے، ان پر کیا نازل ہوا؟ وعدہ کن کے ساتھ؟ سب کے ساتھ تھا، لیکن شاگرد بہت تھے، لیکن 120 کی جماعت پر یہ روح القدس کیا ہوا ہے؟ نازل ہوا ہے۔ اور جو فرما برداری کرتے ہیں اور جو خدا کا حکم مانتے ہیں، اس کا مطلب پھر ہم اپنی زندگی میں یہ سوچیں کہ جو شخص کلام کو مانے گا، خدا کے احکام کو مانے گا، اس کی مرضی کو پورا کرے گا، خدا کا پاک روح اس پر کیا ہوگا؟ نازل ہوگا۔ اور میرے بچوں، میرے بہنوں بھائیوں، اگر آج ہم بھی غور سے سنیے، خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، خدا پر جو کچھ خداوند یسوع ناصری کہہ رہا ہے اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اور خدا کا پاک روح آپ پر آ سکتا ہے۔ آمین آمین۔ اچھا، خدا دا پاک روح جدو آندا جو نا ماحول بدل دیندا، کیا کرتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ پہلو ماحول ہور سی، حالات ہور سن، خدا نے جب پاک روح کو نازل کیا تو ساری سچویشن چینج ہو گئی۔ آمین۔ ایدہ مطلب ہے کہ روح القدس جب نازل ہوتا ہے، پہلے وقت میں جب روح القدس 120 کی جماعت میں آیا تو ان کے سب کے جو کیا بدل گئی چیزیں ہے، ماحول کیا ہو گیا؟ بدل گیا۔ اور کلام کہتا ہے زور کی آندھی کا کیا تھا؟ سناٹا تھا، ایک آواز تھی۔ جب بھی کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو اس کو ہماری جو ہے لینگویج میں بیان کیا جاتا ہے ہماری سمجھ کے مطابق، کہ کیسے جو ہے وہ زور کی آندھی کا سناٹا تھا، جیسے آندھی چلتی ہے اور اس کا شور ہوتا ہے، وہ جو ہے ایسا ایک شور تھا، برپا ہو گیا، اور خدا کا پاک روح ایک دم کیا ہو گیا؟ نازل ہو گیا۔ اور کلام کہتا ہے سارے غیر زبانیں کیا کرنے لگے؟ یہ بالکل اوہی آندھی جو جدہ ابھی پادری صاحب دعا کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان سوکھی ہڈیوں پر بھی وہ ہوا چلی تھی اور وہ ساری سوکھی ہڈیوں پر گوشت چڑھ آیا، نسیں آ گئی، اور وہ جو مردہ تھی وہ زندہ ہو گئی۔ آمین۔ تو روح القدس جو ہے جب یہ آتا ہے ماحول چینج کرتا ہے۔ جب ہمارے کٹھن حالات ہوتے ہیں، ہم بڑے جکڑے سے ہوتے ہیں، گھروں میں کئی دفعہ مسائل ہوتے ہیں، زندگی میں
مسائل ہوتے ہیں, پرابلمس کبھی کئی نہ ہوتی ہے. کئی لوگ نہیں سمجھتے, کئی لوگ صرف روح القدس کو اتنا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک قوت ہے, وہ غیر زبانی ہے. غیر زبانی اس کا ابتدائی نشان ہے, لیکن روح القدس سے بڑھ کر. اور آج میں 2 پوائنٹ آپ کی روح تک رکھنا چاہوں گا اینڈ میں, کہ روح القدس اصل ہمارے اندر کیا کرتا ہے, اور سمجھ آ جاتا ہے روح القدس کتنا ضروری ہے ہمارے لیے. لیکن میں یہ سمجھیے کہ یہ ماحول چینج ہو گیا, یہ سچویشن چینج ہو گئی, تو پھر آپ کے گھروں میں, آپ کی زندگی میں چینجنگ کون لا سکتا ہے؟ آپ کے بچوں کے اندر چینجنگ کون لا سکتا ہے؟ روح القدس, کیونکہ وہ ماحول کو کیا کرتا ہے, ایسا گرما دیتا ہے. جہاں ٹھنڈک تھی, جہاں جو ہے بڑی سرد میری تھی, جہاں بڑی مشکلات تھی, ان چیزوں کو اس نے کیا کیا ہے, چینج کیا ہے. یہ روح القدس کا کام ہے کہ ان چیزوں کو کیا کرے, چینج کرے. نہ صرف روح القدس جو ہے وہ جو ہے یہ کام کرتا ہے, بلکہ وہ جہاں ماحول, اور ماحول اینا چینج ہو گیا کہ وہاں کوئی 15 جو ہے وہ ملکوں کی یا مختلف نیشنز کے لوگ تھے, سارے اندر ماحول کی ہو گیا. 120 دی جماعت تے روح القدس نازل ہو گیا تے اگ دوجیاں نوں بھی لگ گئی. لگی ہے کہ نہیں؟ کسی شخص پر روح القدس نازل ہو جاتا ہے, وہ دوسروں پر اثر چھوڑتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی خدا کے بندے, خدا کی بندی روح القدس اور وہ دوسرے پر اثر نہ چھوڑے. کیوں؟ یہ 120 کی جماعت پر روح القدس اترا ہے تو چونکہ یہاں لوگ بڑے اکٹھے تھے. ایک اور بھی بات تھی, ایک بندے نے سوال مجھ سے کیا ہے, اس نے کہا بھی بالا خانہ میں تو کتنا بڑا بالا خانہ ہوگا, کیونکہ ہمیں یہ بھی ایویڈنس نہیں ملتا. کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ یونا مرکز کا گھر تھا, کچھ لوگوں کا خیال ہے کسی اور کا بالا خانہ تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وہی بالا خانہ تھا جہاں جو ہے وہ عید فصح منائی گئی تھی. لیکن 120 کے لوگ تو آ سکتے ہیں, لیکن 3000 لوگ بالا خانہ میں آ سکتے ہیں. 120 تو آ سکتے ہیں, لیکن 3000 ایڈا وڈا دے کوئی بالا خانہ نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ پھر لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ روح القدس بالا خانہ بھی نازل ہوا, روح القدس وہاں نازل ہوا ہے. لیکن اس کے بعد یہ لوگ ہیکل کے شہر میں چلے گئے ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ تھی. اور آپ کو پتہ ہے جب توبہ کے لیے منادی کی جاتی ہے کہ ہر بندہ نہیں توبہ کرتا, کوئی کرتا ہے نا, تو بھیڑ تو بہت تھی, لیکن وہاں پر لوگوں نے خدا کو اپنا دل دیا ہے. اور ایک کی بات انہیں یہ روح القدس نہ پڑیا باز سے ایک کوئی باز نہ 3000 لوگ تبدیل ہو گئے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ روح القدس سے بڑا بڑا شخص لوگوں کا کیا چھوڑ ہے. کئی لوگ آدھے ساڑھے ماندا ہی نہیں, میں روح نہ پر جو ہر بندہ مننے کا ماندا ہے کہ نہیں ماندا, مان جاتے ہیں روح القدس کے لیے. اور اب جو نہیں ماننے والے وہ بھی مان جاتے ہیں. کیوں مان جاتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ اس کے دل کی بات بتا دیتے ہیں, جب روح القدس کو کام کرتا ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کے لیے جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں, خدا ان کے ساتھ کیا کرتا ہے, کام کرتا ہے. خدا ان کے ساتھ کام کرتا ہے, کیونکہ روح القدس جو ہے وہ ہمیشہ جس پر ہوگا وہ کیا کرے گا, کام کرے گا, اثر چھوڑے گا. کیا چھوڑے گا؟ کیا چھوڑے گا؟ اثر چھوڑے گا, اور ہمارا اثر بڑھتا جاتا ہے. ایک بندہ, اس نے کئی سال مجھے ایک بات کہی, اور مجھے کہتا ہے یار پپایو جانو اجے بھی آنے ہیں واپس. وہ چونکہ بڑا شخص تھا, عہدے کے اعتبار سے, عمر کے اعتبار سے, پیسے کے اعتبار سے, ہم اس وقت نوجوان, بڑا اس نے ہمیں اس بات کے لیے, تو وہ ڈاکٹر تھا. ایک دن ایک مریض پنجاب سے آیا, اور اس مریض کو اس کو بلایا گیا کیونکہ وہ بے ہوش ہوا, بلکہ اکڑا ہوا.
تو جب اس گھر میں وہ داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بندہ اور اس نے کہا میں اس کو کیا کروں. ابھی کھڑا ہی تھا تو وہ ہمیں بھی دعا کے لیے بلانے کے لیے آیا. تو ادھر کافی لوگ جمع تھے. اب جیسے اندر داخل ہوئے تو میں نے کمرے تو جڑا اکڑیا مریض سی نا وہ سیدھا ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. آندا بھائی جی اسی پاس چلیاں. وہ بدروواں بولیاں اسی. ڈاکٹر صاحب منو آندے نے بھائی جی میں تے تانوں کوئی 25-30 سال تو یہ سمجھاؤں رہے ہیں پر اج میری سمجھ آیا ہے روح القدس آپ کے ساتھ کام کرتا. روح القدس آپ کی زندگی میں ہوگا, اثر چھوڑے گا. نہ ماننے والے لوگ بھی آپ کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے. تو روح القدس صرف کوئی پاور نہیں ہے, صرف یہ بہت سے ایریے میں آپ کے کیا کرے گا, آپ کے دشمنوں کو دوست بھی بنائے گا. ان کے دل کی آنکھیں بھی کیا کر دے گا, روشن کر دے گا, اور وہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو ماننے کے لیے کیا ہو جائیں گے. اس لیے روح القدس کے ساتھ فیلوشپ رکھیے, روح القدس سے روز بھرتے جائیے, روح القدس کے پیاسے ہو جائیے, کیونکہ یہ روح القدس بہت ہے. تو یہ بہت سی نیشن تھی لیکن یہ ساری حیران ہو گئی. لکھا ہے نا وہ سب کیا ہو گئے, حیران پریشان. یہ مطلب ہے تسی روح القدس نہ پڑھنا تے لوکاں حیران بول دے نہیں, تسی لوکاں حیران ہو جا رہے ہیں. یہ ہر ایک ہی کر دے رہے اور وہ حیران ہوں گے کیونکہ روح القدس سے بھرا ہوا شخص لوگوں کو حیران کرتا ہے. لوگ وہ تو نا بھائی جی آوی یہ نہ گڈی لے لی جو حیران, بھائی جی آوی گڈی لے لی جو لوگ حیران, آوی پلاٹ لے لیا جو لوگ حیران, وہ پاجی انہوں نے بچے بھی اگے نکل گئے جو لوگ حیران. روح القدس سے بھرا ہوا شخص لوگوں کو حیران کرتا ہے, انہیں سمجھ ہی نہیں آتی. لوگ اسے پرکھتے رہتے ہیں, وہ پرکھا ہی نہیں جاتا. پر ساتھ ایک اور بھی بات ہوتی ہے, جدو حیران ہوں دینے نا تے نال ٹھٹھا بھی کرن دے, ٹھٹھے بھی ہوں دے, جو مذاق بھی بنتے. روح القدس سے بھرے ہوئے شخص کو کبھی کبھی مذاق بھی لوگ کرتے ہیں, لیکن پھر وہ مذاق جو ہے کبھی کبھی توبہ میں بھی بدل جاتا ہے. یہ مذاق کرنے والے جو کہ توبہ بھی کر گئے تھے اور پھر بعد میں روح القدس سے بھی بھر گئے تھے. تو اگر کوئی آج مذاق کرتا ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ انہوں کی ٹونگر چایا ہے, انہوں نے کی نوی ٹولی بنا لی ہے, انہوں نے کیا کام کر لیا ہے, تو اس سے نہ گھبرائیں. کیونکہ خدا کے روح سے بھرے ہوئے لوگوں کو کیا کرتے ہیں, کبھی کبھی ہم جب خدا کا پاک روح آتا ہے, ہماری عمر والے لوگ بھی اچھل رہے ہوتے ہیں, ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں, ہیں آندے پاجی انہوں نے اس عمر کی ہون دیا, جو انہوں نے کی پتہ ہے ان کو کون سی آگ لگی ہوئی ہے, اور ہم لوگوں کو بھی حیران کرتے رہتے ہیں. آمین. اور لوگ جو ہیں وہ ٹھٹھے مار رہے ہیں, لیکن پھر وہ لوگ جو ہیں ان کے ٹھٹھے جو ہیں وہ بے شک ہو رہے ہیں. پر انہی ٹھٹھوں میں خدا نے پترس کو, ابھی پترس کی بات ہو رہی تھی, خدا نے پترس کو اٹھایا اور وہ 11 کے ساتھ کیا ہو گیا ہے, کھڑا ہو گیا. دلیری آ گئی ہے, ایسی قوت آ گئی ہے, زور, جن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات نہیں کر سکتا, وہ ان کے ساتھ کیا سامنے کیا ہو گیا ہے, کھڑا ہو گیا ہے. اور اندر کلام کی آگ لگی ہوئی ہے, اندر کلام کی کیا لگی ہوئی ہے, آگ لگی ہوئی ہے. اور جیسے پترس جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہنے لگا, او بھائیو سنو میری بات, ابھی تو پیر دینی چڑھا ہے, سویرے سویرے کون پیندا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ تازہ مہ کے گیا ہے. انہیں آگے بھی سویرے ہی کون پیندا ہے, لے تے پین دا یہ تے کچھ اور نشہ ہے, یہ وہ والا نشہ نہیں ہے جو کچھ ہے. تے نالی جدوں خدا نے پاک رو نازل کیا, پہلو یہ بھی کلام بڑا بھول دا سے, نالی یوئل نبی دا حوالہ بھی یاد آ گیا. جدوں کلام, جب روح القدس آتا ہے ساتھ کلام بھی آتا ہے. کلام کی باتیں بھی بندے کو سمجھ آنی چاہتی ہے. پہلو کدی پترس نے حوالہ نہیں سی دیتا, آج پہلی واری وہ دے اندر حوالہ بھی آ گیا. کیڑا
ओ भाइयों, असी सवेरे सवेरे नहीं पीती, ये तो वो मैं है जो योएल नबी के जो लिखी हुई है कि मैं आखिरी दिनों में हर फर्दे बशर पर रूहुल कुद्स को नाज़िल करूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगी, बूढ़े आप देखेंगे, रोया देखेंगे। और आपने बड़ा पढ़ा है वहां खुदा का कलाम, लौंडियों पर भी रूहुल कुद्स नाज़िल करूंगा, गुलामों पर भी रूहुल कुद्स नाज़िल करूंगा। और भीड़ की क्या खुल गई ते कलाम च इन्नी अग साजे लिखिया है, उनके दिलों पर क्या लगी? क्या लगी? बोल दे नहीं की लगी? उन्हां दे दिलां ते चोट लगी। ते जदों चोट लगी, और जिहड़ा लफ्ज़ है ना चोट लगी, ਇਹਦਾ मतलब उन्हां दा दिल जिहड़ा छेद दिता गया, जिवें कोई छुरा वजदा अंदर ते बंदे दे अंदर ना दर्द होंदी है। तो उन्हें क्या असी की करिए? उन्हें क्या तौबा करो, यीशु के पास आ जाओ, जिंदगी उसके हवाले कर दो, तो तुम रूह कुछ क्या पाओगे? इनाम में पाओगे। तो जब रूह से भरा हुआ कलाम हुआ तो उनका दिल बदल गया और 3000 कलीसिया एक दिन ची बन गई। तो फिर कितने मैंबर हो गए पतरस दे? गिनो भी ना नाल नाल। अभी भाई कह रहा था भी पहले 4 बारी, फिर 8 बारी, पता नहीं कितनी बारी। ठीक है, वो ते भी गिनो किन्ने हो गए? 120 की जमात हो 3000 किन्ने हो गए हैं? 300 ते की 3100 जमात बढ़ती गई, जमात और फिर इसमें बढ़ती गई। जहां रूह की मेमोरी होती है कलीसिया बढ़ती जाती है। किन्ने चाहते जो कलीसिया बढ़ती जाए? खादमों कैसे कलीसिया बढ़ेगी? जितनी रूह कुद्स की बरकतें आपकी कलीसिया में होंगी, कलीसिया बढ़ती जाएगी। कई आंदे भाई जी हुण कलीसिया जिहड़ी है ना, साडी ज़मीन बड़ी सख्त है। और मैं सख्त होवे, इहदे तो सख्त केड़ी सही? टुटी है कि नहीं? रूहुल कुद्स तोड़ देता है। रूहुल कुद्स सख्त बंदियां नूं भी तोड़ देता है। ये तोड़न दे कई ने, बस अब मैं इसकी तरफ नहीं जाना चाहता। खुदा ने जो तोड़ना कोई पता नहीं किवें तोड़ देना है। मैं पास्टर असलान का जिधर बहन ब्याही है, तो वो मुझे नहीं जानते थे, मैं उन्हें नहीं जानता था। एक दिन अचानक कोई शख्स मुझे उनके घर में लेकर गया। तो उस वक्त इनकी बहन की उधर शादी नहीं हुई थी। तो जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ, वो नेवी में बड़े ऑफिसर थे, बड़े ओहदे से रिटायर हुए। उसने मुझे देखा, कहने लगा पारी साहब पिछले हफ्ते तो तुसी मेरे घर आए सी ते मैं तुहानू इन्ना ही कपड़ियां च वेखिया सी ते मैनू आवाज़ आई सी, ये मेरा खादम ही, इनू मैं तेरे लिए भेजिया ही ते एदे चर्च जाना ही। जब तक वो जिंदा रहा वो हमारे चर्च आता रहा। अब वो बच्चों का मनु नहीं पता, उन्होंने बच्चों को मैंने बपतिस्मा दिया, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन खुदा के उस बंदे ने जब तक हमारे साथ वादा किया है, उसकी ज़िंदगी का उसने चर्च में आना, तौबा की ज़िंदगी खुदावंद को दी और खुदा के साथ चलता रहा। मैंने उन्होंने नहीं विज़िट किया, किन्ने किया? जो पाकरू आता है तो कई काम आपको ऐसे होंगे जिसके लिए आपने कुछ मेहनत नहीं की, खुदा वो काम करेगा। क्योंकि खुदा जो है वो बड़े बड़े जो है वो काम करता है और खुदा की कुदरत जो है वो बड़े बड़े काम करती है। इसलिए योएल नबी का हवाला भी आ गया और उसने जो है वो कलाम की तो इसलिए ये ईद पेंटिकोस के दिन हुआ। क्या हुआ जी? अब मैं इतनी बरकत आ गई इस शख्स पर। मैं आज ही सुबह सोच रहा था, हवाला तो आपने पढ़ा, क्या वो वक्त होगा जब पतरस दुआ के लिए निकलता था तो लोग अपने मरीजों को क्या करते थे? ते पतरस दे साए दी तलाश करते सी कि इहदा साया पैना ते साडा मरीज है।
میں سوچتا ہوں کیا ایک ماہی گیر، ایک بہت زیادہ نہ پڑھا لکھا شخص، طاقت کیا اس کے پاس؟ پاک روح کی. کیا طاقت ہے بچوں؟ تھی پاک روح کی پونا تھی بول دے ہی نہیں. کیا طاقت ہے اس کے پاس؟ ہاں ایتھے رکھو کام. یہ جنہ جوش چ پرو گے انہاں پاک روح تہاڈے تے نازل ہونا. کہو ہالےلویا. اور ذرا اچھی کہو ہالےلویا. اور کہو اچھی ہالےلویا. اور کہو اچھی ہالےلویا. تو پترس جو ہے کیا اس کی یار طاقت تھی، کیا قوت تھی کہ لوگ اس کے لیے ترسے. کہ میں نے کئی بار نکل ویندے ہونے نے یار پترس نہیں ہو رہے کنے بجے نکلنا ہے یار. پترس نے کئی اپنے وہ چار پائیاں چیزاں لے کے کی ہوتے سی کھڑے ہونے نے کہ یار پترس سے نکلنا ہی تے اسی انہوں ملتے نہیں سکتے پہ وہ کی پئے گا. بھیڑ زیادہ ہوئے گی تو مطلب ملیا نہیں. وہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ سارے بندے خادم سے ملیں. کبھی کبھی ان کا سایہ، ان کی آواز ہی آپ کے لیے بڑی برکت کا باعث ہوتی. آمین آمین آمین. اور آپ ایمان رکھا کریں جب خدا کے خادم روح القدس سے بھرے ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر کے پاس سے گزر جائیں تو خدا بند کام کر سکتا ہے. اور میرے پاس اتنی گواہیاں ہیں کہ ہم انہیں کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی لیکن انہوں نے کولیں گزرے تو یسو کام کر دیتا. آمین. اس لیے میں کہنا ہے کہ سانو کام کرنے نہیں پے گا. ایک بہت بہن تھی اور بڑی مضبوط کسی چرچ کی بہن تھی اور وہ کہتے میں نے بھی اپنا وہ کر سکتی. ایک دن میں گلی سے گزر رہا تھا تو اس کے کئی دنوں میں سر میں درد تھی تو میں اس کے پاس سے گزرا. اس نے کہا پاری صاحب سلام. میں سلام کر کے آگے نکل گیا. اسی سنڈے وہ چرچ آئی. میں کہا بہن جی تسی کدھر؟ کہنے لگی میرے ایک ہفتے سے سر میں درد نہیں جاتی تھی. تسی گلی چو گزرے ہو میں تینوں سلام کیتا ہے تے درد چلی گئی ہے. میں ایتھوں صاحب لایا ہے کہ خدا دا روح تہاڈے چ کام کر دے. ہن میں ایتھے ہی آنا. تو آپ کسی کو دعوت نہ بھی دیں، آپ کسی کے لیے کچھ نہ بھی کریں، جب آپ روح القدس کی آگ سے بھر جائیں گے تو بہت سے لوگ جو اس کے پاس سے آپ گزریں گے وہ بھی لوگ چینج ہو جائیں گے. اس لیے روح القدس. اب میں جو آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں ان 2 پوائنٹس پر جس پر میں آج خاص مجھے خدا نے کلام دیا ہے. اور وہ یہ تو میں عید پینتیکوس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ تعارف آپ کو بتا رہا تھا. تو پہلی بات، جب پاک روح کسی شخص پر آتا ہے، بہنوں سنیے غور سے، جب پاک روح کسی شخص پر آتا ہے تو پہلے نمبر پر خدا کا پاک روح اس شخص کو محبت سے بھر دیتا ہے. مطلب صرف آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں غیر زبانوں سے بھر گئی ہوں. غیر زبانیں اس کا ابتدائی نشان ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے اندر کیا ہے، کیا آتی ہے. اور یہ ڈالتا کون ہے؟ رومیوں کے خط میں ایک آیت پڑھیے. یہ ڈالتا کون ہے؟ آواز کم ہے. کون ڈالتا ہے؟ رومیوں کے خط میں ڈالیے، دیکھیے 5واں باب 5ویں آیت پڑھیں. جی کیا لکھا ہے؟ اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی. امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے جی خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. کیا کیا گیا جی؟ اس کی خدا کی محبت کیسے آتی ہے؟ آپ بولیں جی. ہے روح القدس جو ہم کو پڑھو یار، پھر آپ اور طرف جاندے ہو. روح القدس جو ہم کو کیا لکھا ہے اس کے وسیلہ سے. کس کے وسیلہ سے؟ روح القدس کے وسیلہ. کس کے وسیلہ سے؟ روح القدس کے. تو روح القدس ہمارے دلوں میں محبت. اور میں آج آپ کو بتاؤں جو لوگ روح القدس کے دعوے دار ہیں ان کے لیے بھی ایک سوال ہے. اور وہ سوال کیا ہے؟ کیا وہ محبت سے بھرے ہوئے؟ روح القدس کس سے بھرتا ہے؟ لکھا ہے روح القدس جو تم کو بخشا گیا ہے، جس کے وسیلے سے آپ کے دلوں میں محبت ڈالی گئی ہے. جدو روح ہونا ہے تے نال کرگی ہونی ہے. زور نہ بولو نا، کیونکہ ایک کلیسیا چ کمی ہے. ذرا چک کے بولو. کیا ڈالی گئی ہے؟
उनके दिलों में क्या डाली गई है? मोहब्बत डाली गई। तो जो कलीसिया है इनके दिलों में रूहुल कुद्स जो है वो क्या करता है? मोहब्बत डालता है। इसका मतलब है रूहुल कुद्स से भरे हुए शख्स के अंदर मोहब्बत का फकदान नहीं होना चाहिए। और ये मोहब्बत क्या है? पहले नंबर पर तो सबसे ज्यादा अपने मसीह से मोहब्बत। और मसीह से मोहब्बत क्या? कि उसको अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देना, उसको अपनी जिंदगी में पहला मुकाम देना, क्योंकि किसने मोहब्बत डाली है? और ये 120 की जमात जिन पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, जो रूहुल कुद्स से भर गए, जो रूहुल कुद्स से भरे हुए थे, उन सब के दिलों में खुदा की मोहब्बत थी। और इन सब ने जान दी यीशु की खातिर, है? सब ने जान दी। उनको अपनी जान अजीज थी, उनको अपनी जान से कोई मोहब्बत थी। कैसे मोहब्बत थी? कैसे? यीशु से मोहब्बत थी। और वो किससे भरे हुए थे? ये ना बंदा के दिन आखे जी मैं रूहुल कुद्स ना भरिया है ते भरिया कैर ना होवे ते गुस्सा ਉਹਦੇ ਚ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਬਚ ਗਿਓ ਦੱਸੋ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਪਤਾ ਇਹ ਨਾ पता है कि रूह ना भरी है कि लोग कहने गुस्से ना भरी। तो रूहुल कुद्स क्या डालता है? और चेंज करता है। और इसकी एक बड़ी एग्जाम्पल आपको बाइबल में मिलती है स्टीफनस की। लिखा है, स्टीफनस हवाला नहीं पढ़ना चाहता, लंबा हो जाएगा। अगर आप अमाल की किताब 7वां 8वां बाब पढ़े, स्टीफनस की कहानी आपको मिलेगी। तो स्टीफनस जो है उसको लोग क्या कर रहे हैं? संसार कर रहे हैं। लेकिन उसके मुंह से क्या निकल रहा है? आप कलाम नहीं पढ़ते, उनके मुंह से क्या निकल रहा है? दुआ। और दुआ क्या निकल रही है? आए बाप है यार, कोई पत्थर त्यानू मारदा है, सानू तो कोई गल ही कर दे, साडा 6 महीने बोलना ही नहीं। कहना भाजी अजकल मेरी दुआ बजन डई है। मैं बजनी है जो तेरा दिल ही ठीक नहीं। कहता अजकल पता नहीं भाजी बेचैनी जी रही है। मैं बेचैनी रहनी है और की है? क्योंकि तेरे दिल में ना खुदा के लिए मोहब्बत ते ना गवांढियां लिए मोहब्बत। गवांढी दे कोल इंज लंघना है जिवें पता नहीं 6 महीने दे बीमार लंघदे ने, कोई पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। लेकिन जब रूहुल कुद्स आपको दिल में होगा, आपको माफ करने का जज्बा होगा। क्या होगा? ते किन्ने चाहते हो रूहुल कुद्स ना भरे रहिए? जब भरे रहना जो ते खुदा दी मोहब्बत ना भरे रहो। कहो खुदावंद अपनी मोहब्बत रूहुल कुद्स के वसीले से मेरे दिलों में डाल दे। आमीन। ए स्टीफनस साजे एदी मोहब्बत ने एक बड़े वड्डे शख्स नू बदल दिता सी। और वो कौन सी? साउल। उसने एक कलाम दी एक गल भी नहीं की थी, सिर्फ एक दी दुआ की थी, आए खुदा इनका गुनाह इनके ज़ुमे ना लगा। और ये गल जदों पौलुस ने सुनी तो उन्हें क्या होए, मेरी अपनी थियोलॉजी ते एक तरफ ही पाई, एदा जेड़ा फलसफा ते एक दफे ओदे ते असर होया और बाद में वो चेंज हो गया। आमीन। क्या है? किन्ने चाहते जो दूसरे चेंज हो जान? मोहब्बत चेंज कर देती। मोहब्बत ते ये ते यीशु नासरी ने किया सलीब ते, जदों उन्होंने ताने मारन दे सी, ओदे ते मुक्के बरसाउंदे, ओदे किदे नाल दाढ़ी नोचण दे सी, ओदे वाल खिचण दे सी, ओनू कंडियां दा ताज पहनाउण दे सी, कोई ताने देण दिया, कोई थले आ जा के देना, वेखिए तेनू खुदा दा बेटा है की है। जो कुछ मर्जी कर रहे थे वो कह रहे थे, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्योंकि मोहब्बत बह रही थी, सलीब से मोहब्बत बह रही थी। तो रूहुल कुद्स जो हमें मिलता है ये हमारे दिलों में क्या डालता है? मोहब्बत डालता है। और मोहब्बत से भरा हुआ शख्स बहुत लोगों पर असर छोड़ता है। आमीन। मैं एक हवाला जो पढ़ना ना तो मैं तो हिल जाना, और कदी कदी फिर मैनू मोहब्बत अपनी घट लगती है। मैं सच्चाई से कहती, पौलुस एक दिन रोमियो दे खच दुआ करन दे लैटर दे विच ते कहंदा खुदावंदा बने इसराइल नू निजात दे दे, उन्हां नू किसी तरीके तू शामिल कर लै, भावें मेरा नाम काढ़ ही दे। यही है ना,
ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈ, पर इन मैं सोचता हूँ आज खादमे भी इंक्लूड, आज खादमों के पास इस तरह की मोहब्बत किधर है? यानी पढ़ लेना, उससे गुजर जाना जो है और बात है कि बंदा इतना उसके अंदर कंपैशन है, इतना उसके अंदर तरस है, इतना वो मोहब्बत से भरा हुआ अपनी कौम के लिए कि वो कहता है खुदावंदा इनको कहीं निजात का तजर्बा दे दे, मैं बादशाही चो बाहर भी रह जा तो कोई बात नहीं है। क्योंकि जब मोहब्बत होती है तो फिर अपनी फिक्र नहीं होती, दूसरों की फिक्र होती है। और रूहुल कुद्स से भरा हुआ शख्स जो है वो दूसरों की फिक्र करेगा। दुनियावी शख्स को अपने अहवाल की बात करता है, और रूहानी शख्स जो सही रूहानी होए उन्हें किसकी फिक्र होती है? दूसरों की फिक्र होती है, और होनी भी चाहिए क्योंकि ये रूहुल कुद्स काम करता है। अब मैं खादमों के लिए कुछ एक बात कहना चाहता हूँ, लंबी नहीं है, छोटी हुई बात कहूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। रूहुल कुद्स जब आता है तो वो आपकी ज़िंदगी में खुशी लाता है। क्या कहता है? जोर से जरा बोले, ये पॉइंट बड़ा समझने वाला है। क्या लाता है? खुशी क्यों जरूरी है? खुशी क्यों जरूरी है? रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी खुशी क्यों जरूरी है? इल्मे नफ्सियात, अपना जो माहिर नफ्सियात जो हैं वो आपको करते हैं तो वो क्या कहते हैं? यार अगर जिंदा रहना ही ना ज्यादा देर तो की रहा कर, क्या कर, खुश रहा कर। ते आ जेड़े मजाकिए ने बहिंदे क्यों देना अपने लो भी लोगों को की करन दे ने, पर वो आप अंदरों बीमार होंगे ने। उन्होंने इंटरव्यू पढ़ लो, उन्होंने लाइफ पढ़ लो, वो अंदरों की होंगे ने, दुखी होते हैं। लेकिन याद रहे वो किसी तरीके से नकल जरूर कर रहे होते हैं कि लोगों को क्या करना है, बुलाना है, खुश करना है। तो लोग जेड़े ने थके होंगे ने, उन्होंने थकन दूर हो जाती है। खुशी आपकी हिफाजत है। कहिए हाथ उते करके कहो कि खुशी हमारी। खुश बंदा जिन्ना हिफाजत च हुंदा है ना, उत्ते ना अबलीस दा अटैक। लेकिन अबलीस ने अटैक की तुहाडे ते करना है, उन्हें तुहाडी खुशी छीननी। आओ एक आयत पढ़िए कि रूहुल कुद्स क्या करता है आपकी ज़िंदगी में। ये रूहुल कुद्स जो है ये आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत भी डालता है। और रोमियो के ख़त में बड़ा ये आम ख़त है, सेमिनरीज़ में ख़ास तौर पर जो है जिनको बड़ा अबूर हासिल होता है सेमिनरी में कलाम पर, वो आपको रोमियो का ख़त पढ़ाते हैं। और हमने भी FGA में डॉक्टर लियाकत एम कैसर साहब से रोमियो का ख़त जो है वो पढ़ा, और उस ख़त की बड़ी अहमियत है। लेकिन उसकी एक आयत पढ़े खुदा के कलाम में, रोमियो का ख़त 14वां बाब। कितना बाब जी? 14वां बाब और 17 आयत जी। हेलो क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, खाने पीने पर KFC और मैकडॉनल्ड नहीं है, क्या है? बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूहुल कुद्स की तरफ से है। तो खुशी कहां से है? क्या है खुशी? क्या है? रूहुल कुद्स की। कितने खुश रहना चाहते हैं? पाए जी साढ़े घर बड़े गम जो पाजी आई तो गमा ना परे हैं, पर उनको पता नहीं चलता गमों को दूर करने का सोर्स रूहुल कुद्स है। रूहुल कुद्स खुशी बख्शता है, रूहुल कुद्स सुकून बख्शता है, रूहुल कुद्स ताज़ा करता है। और रूहुल, अच्छा मैं आपको बताऊं, शैतान आपकी खुशी को छीनता है, वो आपको गमज़दा करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? और रूहुल कुद्स क्या करता है? क्या करता है? और खुशी में हिफाजत पड़ी है। खुशी में नींद त्यानू डट के आनी है। खुश बंदा की हुंदा है? और सौ गया। बाइबल में कई लोगों का लिखा हुआ है कि वो खुश होकर फिर वो क्या हो गए? सो गए। और रूत की किताब में वो भी जब उसको जो है वो अपनी गंदम शमक को उसने काटी तो फिर आंदा उन्हें जब सारी गंदम वेखी तो खुशी के नाल की हो गया? सो गया था। है क्या नाम था? बॉयस। वेरी गुड। क्या नाम था? बॉयस। तो ये खुशी जो है ये रूहुल कुद्स क्या करता है? आपको बख्शता है। और खुशी में बड़ी क्या है?
اور میں خدا کے خادموں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ پر بڑے اٹیک ہوں گے، الزام لگیں گے، آپ کو بہت سی باتیں ہوں گی، پر مبارک وہ خادم ہے جو اپنے اندر نفرت نہ آنے دے، مبارک وہ خادم ہے جو اریٹیٹ نہ ہو، مبارک وہ خادم ہے جو بد دل نہ ہو، بلکہ وہ خوشی سے بھرا رہے، اور خوشی سے بھرے ہونے کا ایک ہی سورس ہے، اور وہ خدا کا روح ہے، کیونکہ روح القدس خوشی بخشتا ہے۔ روح القدس کیا بخشتا ہے؟ خوشی بخشتا ہے۔ اور کئی چیزیں آتی ہیں، اور ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے، بے شمار جگہ ہمیں ٹھوکریں لگی ہیں، بے شمار لوگوں نے ہمیں رد بھی کی ہے، بے شمار لوگ چاہتے ہیں ہماری خوشی چھین لے، اور صبح صبح آن کے کوئی ایسی گل سنانی ہے کہ کلام ہی اٹھ جائے۔ لیکن مبارک وہ خادم ہے جو اس بات کو اندر نہیں آنے دیتا، اس کو باہر سے کیا کر دیتا، اور یہ باہر سے کاٹے گا کون؟ روح القدس کاٹے گا۔ آمین۔ کہنا تہاڈا کدی تجربہ ہے، کہندے نے بھائی جی میری نیند اڑ گئی ہے، کیا ہوا؟ انہیں جدوں دی ایک گل سنائی ہے نا تے میں بے چین ہو گئی۔ انہیں جڑی میری کہتے نا چاچی نے گل کیتی ہے یا دیور نے گل کیتی ہے، منوں تے کی لگ گئی جو اتھے بھی گلاں کردے نے باجیو، تہاڈے ہسن تو کچھ لگدا ہے، کر دیاں نے ہے تے کئی آندے نے پاجی آگ اوے گلاں گلاں کر دیا رہنا ہے، پر روح القدس آپ کی بڑی سیف سائڈ ہے، او گلاں ہون گیاں گلاں اتھے پرے پرے رہن گے، پر تسی خوشی، اور تیانوں خوش ویکھ کے انہیں ہور سڑنا ہے، انہیں کہا تو سڑی جاؤ، اسی خدا چ خوش رہنا ہے، روح القدس نے تیانوں خوش رکھنا ہے۔ اس لیے روح القدس صرف پاور نہیں ہے، اے نہ سوچیو کہ میں اسی کہنیاں بدروواں کڈنیاں نے سانوں روح القدس نہیں، اسی کہڑا کتنے بیماراں تے دعا کرنی ہے۔ تو میں نے ایک بندہ مجھے ملا، کہنے لگا بھائی جی تسی جڑی غیر زباناں بولدی ہو تو فائدہ کی ہے؟ اور میں کہا کملیا تینوں یہی تو پتہ نہیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ روح القدس جو ہے وہ خوشی سے بھرے، اور ساڈے کو کچھ ہوئے نہ ہوئے، پیسہ نہ ہوئے، ٹکا نہ ہوئے، لوکاں دی خوشی ہوندی ہے پیسے تے، جدن مال آ گیا خوش، جدن مال ساڈے کو آوے نہ آوے اسی ہاں نہ کسی نو پتہ لگدا جو کہ انہاں کو مال زیادہ ہے کہ مال گھٹ ہے، ایویں مشہوریاں ہوئی رہندیاں نے، انہاں کو پیسہ بڑا، وہ ساڈی خوشی ویندے نے نا بھی انہیں خوش کیوں نے، انہاں نو کی پتہ ہے انہاں دا سورس پیسے پوسے نہیں ہے، انہاں دا سورس خدا دا روح ہے، اور وہ روح القدس جس کے اوپر ہوتا ہے وہ شادمان شخص ہوتا ہے۔ اور یہ روح کو اسی لیے تو جب لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ روح کا پھل خوشی بھی ہے، روح کا پھل کیا ہے؟ خوشی ہے۔ تو اس جہاں میں رہنا انسان کی چاہتا ہے، کہیں باجی کی رہنا چاہتا ہے؟ خوش رہنا چاہتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ خوشی کا سورس پیسہ نہیں ہے۔ کئی بڑی تگو دوڑنا ویزا لاؤندے نے امریکہ دا لاؤندے نے نا، تو سمجھتے نے امریکہ چلے گئے تو سمجھو سارے مسئلے، اتھوں پھر سانو فون ہوندا ہے بھائی جی مسئلے اتھے بھی بڑے جو مسئلے اتھے بڑے، میں کہ ادو تینوں اتھے چین نہیں سی، ہن تینوں اتھے چین نہیں، میں سانو اتھے بھی چین، تو جے کدی خدا ویزا لا دے تو اتھے بھی چین، کیونکہ اسی تے روح القدس دا بھی جانا نا، سانو انہاں ویزیاں ووزیاں دا لگ گیا تد بھی شکر، وہ بولو تو صحیح من لگدا تہاڈا توام دا دھیان ویزیاں تے، ویزا لگ جے بولو تد بھی تے جے تد بھی، کیونکہ ہمارا سورس کیا ہے خوشی کا؟ کیا ہے؟ روح القدس جو ہے۔ اور میں کئی دفعہ گواہی دیتا ہوں، میرے بڑے بھائی تھے، پتہ نہیں میں نے پہلے بھی کہا، وہ نوے کپڑے نہیں سی پاؤندے، میں کہا جی تسی کیوں نہیں پاؤندے؟ آندا بھائی جی میری جیب چ پیسہ نہ ہوئے تو میں نہیں جو پاؤندا، پیسے نوٹ ہون تے پھر نواں سوٹ جتی نویں پھر پاؤنی۔ میں کہا جی تہاڈا فارمولا اپنا ہے، ساڈا فارمولا ہے جدن پیسے نہیں ادن نواں سوٹ کڈو، نویں جتی کڈو، تیل شیل لاؤ، کریم شریم لاؤ، پوری تیاری کے ساتھ کیا کرو، نکلو، کیونکہ ہمارا سورس پیسہ نہیں ہے، ہمارا سورس یسوع مسیح کا روح ہے۔ اور یہ روح القدس جو ہے بڑے بڑے طوفانوں کو روک دیتا ہے، اور ایماندار بھی ان طوفانوں پر اپنی خوشی کی وجہ سے غالب آ جاتا ہے۔ آمین آمین۔ اچھا خادمہ دے اندر بڑے بڑے دکھ ہوندے جو بہت دکھی ہوتے ہیں کبھی کبھی،
لیکن لوڑوں تیانوں لگن گے نہیں. وجہ کیونکہ روح القدس نے انہیں کیا رکھا ہوتا ہے. کبھی وہ کسی کے سامنے دل کھولیں تو اندروں کئی جگہوں پر وہ کیا ہوتے ہیں, وہ دکھی ہوتے ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں. یار مسئلہ مسئلہ, لیکن عام لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور ان کو کس چیز نے خوشی بخشی ہوتی ہے؟ کیا بخشی ہوتی ہے؟ تے ایماندار دا پاویں جیب پڑی ہوئے, سب کچھ ہوئے, پھر بھی وہ چہرہ جڑا جن خدا دا دور ہوندا ہے وہ کی چہرہ کی ہوندا ہے؟ دکھی ہوندا ہے. آج میں آپ کو یہ کہتا ہوں, اپنی زندگی دے دو خدا نو, جنہیں نہیں دیتی, تے خوشی نہ بھر جاؤ, تے روح القدس سے بھر جاؤ. تے کنے لوگ بھرے سی ادن, تے تسی کنے ہو؟ جننے بھی ہو سارے بھر سکتے ہو. تالیاں بچاؤنیاں کہ بھر سکتے جو کہ نہیں بھر. کیونکہ روح القدس خوشی بخشتا ہے. روح القدس کیا بخشتا ہے؟ روح القدس کیا بخشتا ہے؟ روح القدس کیا بخشتا ہے؟ خوشی بخشتا ہے. اور یہ خوشی جو ہے یہ صرف اس کا سورس کون ہے؟ روح القدس. تو اگر آپ جو ہے اور خوشی تے بیمار شخص نو بھی مل جائے نا تو دیاں بیماریاں اٹھ جاندیاں. آمین آمین. کیونکہ خوشی جو ہے یہ آپ کی حفاظت ہے. خوش بندے کو ادو شیطان نے وہ اندر آنا جو جدوں وہ خوشی کی کر لی. تو جنہ چکر وہ خوش ہویا, کیونکہ یہ بھی آپ کے باڑ ہے چاروں طرف, وہ آئے گا نہیں آپ کے پاس, کیونکہ آپ خوشی سے کیا کیے ہوئے ہیں. اسی لیے روح کا پھل کیا ہے؟ خوشی ہے. اور یہ کون بخشتا ہے؟ ایک ہم آواز ہونا ہے. کون بخشتا ہے؟ کون بخشتا ہے؟ کون بخشتا ہے؟ کون بخشتا ہے؟ اور کیا آپ محبت سے بھرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ روح القدس سے بھرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ خوشی سے بھرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے آئیے آج بڑی دلیری کے ساتھ خدا کے پاس اور کہیے خداوند مجھے اپنے پاک روح سے بھر دے. آمین آمین. اور جب آپ آئیں گے تو خدا یقینی طور پر آپ کو روح القدس سے کیا کر دے گا؟ بھر دے گا. اور آپ کی زندگی بدل جائے گی. اور لوگ کہیں گے یہ بندہ وہی ہے. انہوں نے کہنا نہیں ہے تو وہی ہے, پر اندر کوئی اور ہے. اور وہ کون ہے؟ روح القدس ہے. تو آئیے آج پاک روح سے بھر جائیے اور عید پینتیکوس کا خدا کا وعدہ اپنی زندگی میں پورا کیجیے. خداوند آپ کو برکت دے. اپنے سروں کو